السلام علیکم۔ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں زندگی ہم تجھے گزاریں گے بائی راحت جبین، ایپیسوڈ نمبر 1۔ آخر دسمبر کا دھند میں لپٹا ملگجا سا دن تھا۔ دھرتی نے کئی دن سے دھوپ کی صورت نہ دیکھی تھی۔ دوپہر کا تو پتہ ہی نہ لگتا تھا۔ صبح سیدھی شام کے گلے ملتی اور رات کی بکل اوڑھ کر سو جاتی۔ 2 بجنے میں 5 منٹ تھے اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی سرخ عمارت کے باہر سینکڑوں آنکھیں بیزاری بھرے انتظار کے ساتھ اسکول کے گیٹ پر لگی تھیں۔ رش بہت تیزی سے بڑھنے لگا۔ رکشہ، ویگنیں، موٹر سائیکل، سائیکل۔ 2 کا گھنٹہ بجا۔ گیٹ کی اوٹ سے بھنبھناہٹیں بے تاب آوازوں کا روپ دھارنے لگیں۔ انکل گیٹ کھول دیں، انکل جلدی کریں، گھنٹی تو بج گئی ہے۔ باہر موجود ریڑھی والوں نے اپنی اپنی سوغات پر سے جالی دار کپڑے ہٹا دیے تھے۔ گیٹ کھلا، سفید شلوار دوپٹے اور نیلی قمیصوں کا ریلا باہر آیا۔ فضا بھنے ہوئے بھٹوں، گرما گرم شکرقندی، مونگ پھلی، چپس، چاٹ کی ملی جلی خوشبو سے بھر گئی تھی۔ رکشے، ٹیکسیوں والے اپنی اپنی سواریاں پوری کرنے میں لگے اور لڑکیاں ان ریڑھیوں کی طرف مکھیوں کی طرح ٹوٹی تھیں۔ آج یوں بھی اسکول کا آخری دن تھا۔ پھر سردیوں کی چھٹیاں شروع ہو جانی تھیں۔ نرمین، افشاں نے تیزی سے نکلتے نرمین کا دوپٹہ کھینچا تو اسے رکنا پڑا۔ اپنے ابا سے کہہ کر شکرقندی ہی کھلا دے۔ نرمین نے گردن موڑ کر اپنے ابا کی ریڑھی تلاش کی۔ سفید سرمئی کھچڑی بالوں والے ابا جی، لنڈے کا لمبا کالا کوٹ اور کانوں تک کالی ٹوپی پہنے، کتنی لڑکیوں کے جھرمٹ میں کھڑے تھے۔ ان کے بوڑھے نیلی نسوں والے ہاتھ سرج سے شکرقندی کی چاٹ بنا بنا کر بیچ رہے تھے۔ وہ عمر سے اتنے بوڑھے نہیں تھے جتنا حالات نے انہیں بنا دیا تھا۔ ان کے چہرے کی ایک ایک سلوٹ میں مشقت اور صرف مشقت رقم تھی۔ 7 پیٹ کھانے والے اور بس یہ 2 ہاتھ کمانے والے۔ یار، ابا نے مجھے بھی ساتھ ہی کاٹ کر پیس بنانے ہیں، نمک مرچ اور کھٹا ڈال کر تمہیں سپلائی کر دینا ہے۔ نرمین کے بیچارگی سے کھنچے نقشے پر افشاں کو جھڑجھڑی ہی آ گئی۔ ویسے کہہ دو نہیں کھلانی، ایسا بھیانک نقشہ کھینچنے کی کیا ضرورت ہے؟ نمک مرچ اور کھٹے میں لپٹی نرمین کو سوچ کر افشاں کو ابکائی آنے لگی۔ سامنے سے آؤ گڈی، سامنے سے، کتنی بار کہا ہے، ریڑھی کے اس طرف نہیں آنا۔ ٹاٹ کے ٹکڑے کے نیچے سے جھانکتے 10-20 کے نوٹ خطرے میں پڑ گئے تھے۔ تبھی انور حسین نے ہلاوت بھرے لہجے میں ٹوکا تو نرمین کھلکھلا اٹھی۔ کسی اور کے مغالطے میں ابا اسے گڈی کہہ بیٹھے تھے۔ کیا تکلیف ہے؟ انور حسین اسے دیکھ کر جھنجھلا گیا۔ نرمین نے للچائی نظروں سے شکرقندی کی طرف اشارہ کیا۔ دفع ہو، نہ گھر میں تیری زبان رکتی ہے نہ یہاں، بھاگ جا، میری گاہکی خراب نہ کر۔ جن سے پیسے لے چکے تھے وہ لڑکیاں ریڑھی پر چڑھ رہی تھیں۔ اتنا رش ہو گیا ابا جی، میں مدد کروا دیتی ہوں۔ نرمین چھری پکڑ کر کاٹنے لگی۔ انور حسین نے کھٹا نمک مرچ ڈال کر سپلائی شروع کی۔ 5 فٹ 6 انچ قد والی نمکین سلونی لڑکی، جس کے کندھوں سے نیچے بال سیدھی مانگ نکال کر چٹیاں میں گندھے تھے، جس کے ہونٹوں کے کنارے پر دبی دبی مسکان ہمیشہ کھلی رہتی، باپ کے ساتھ ریڑھی پر ہاتھ بٹاتی میٹرک کی اسٹوڈنٹ کو کسی نے بھی حیرت سے نہیں دیکھا تھا۔ یہاں آنے اور یہاں سے گزرنے والے لوگ اس منظر کو دیکھنے کے عادی تھے۔ اس کی اسکول فیلوز بھی جانتی تھیں کہ وہ انور حسین ریڑھی والے کی بیٹی ہے۔ شروع میں وہ لپک کر اس کے باپ کی ریڑھی پر آتی تھیں۔ بیٹی کی سہیلی ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے کچھ ٹکڑے زیادہ مل جائیں، مگر انور حسین تو بنیا تھا، بنیا۔ کہیں سے 4 چھلیاں مل جاتی تو بچوں کو کھلانے کے بجائے بھون کر ریڑھی پر ہی رکھ لیتا۔ ادھر رش ٹوٹا۔ انور حسین نے ذرا رک کر سکون کا سانس لیا۔ ادھر نرمین نے بڑی سی شکرقندی اچکی اور افشاں کے ساتھ دوڑ لگا دی۔ انور حسین کا ہاتھ جوتی تک گیا، پھر ارد گرد دیکھ کر کھسیانہ سا ہو کر سیدھا ہوا اور آج کی کمائی سنبھالنے لگا۔ کالونی کی آخری سڑک عبور کرتے ہی منظر بدلنے لگا تھا۔ خوبصورت گھروں کی جگہ اب چھوٹے چھوٹے کچے پکے گھروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ بھینسوں کا باڑہ، اس کی مخصوص بو، باڑے میں موجود 15-20 بھینسیں سردی سے بیزار بڑی سست روی سے پونچھیں ہلاتی مکھیاں اڑاتی جگالی کر رہی تھیں۔ اس سے آگے اینٹوں کی سڑک پر ان کے اسکول کے جوتے کھٹ کھٹ بج رہے تھے۔
سوچ لیا ہے، بس 10ویں کر کے میں نے نہیں پڑھنا۔ تو کیا کرو گی؟ کالونی میں نیا دستکاری اسکول کھلا ہے، وہاں داخلہ لوں گی، سلائی سیکھوں گی۔ افشاں کی پلاننگ مکمل تھی۔ کالونی سے باہر نکلنے کو تمہارا دل نہیں چاہتا؟ نرمین نے پلٹ کر خوبصورت کوٹھیوں کو دیکھا جن کے سامنے خوبصورت گھاس کے کتے پر گیندے کے پیلے رنگ بکھرے تھے۔ وہ دنیا ہماری نہیں ہے۔ نرمین نے اپنے راستے پر نگاہ کی۔ اللہ چاہتا تو ہم بھی کسی خوبصورت گھر میں پیدا ہو سکتے تھے۔ افشا کی حسرتیں ہی کم نہ ہوتی تھیں۔ اللہ چاہتا تو ہم وہاں بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ نرمین کی آنکھ کے اشارے پر افشا نے دیکھا۔ کونے میں کھمبے کے گرد کوڑے کا ڈھیر تھا۔ 5-6 سال کے ایک ہی سائز کے 4 بچوں کو کوڑے میں پھینکے گئے گلے سرے انار مل گئے تھے۔ وہ دائرہ بنائے انہیں چھیل رہے تھے، دانے بانٹ رہے تھے۔ افشا نے جھجھڑی لے کر گردن سیدھی کی اور شرمندگی سے بات بدل دی۔ 10ویں کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے؟ نرمین کے ہونٹوں کے کناروں میں مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے سامنے دیکھا۔ اس 2 منزلہ سفید کلی والے گھر کے سامنے وہ نیا نکور رکشہ آج بھی کھڑا تھا۔ میں نے تو رکشہ چلانا ہے۔ افشا کا منہ کھل گیا۔ نرمین بھاگ کر رکشے کا ڈرائیور بن گئی۔ تو کیا پاگل ہو گئی ہے؟ ذرا سوچو افشا، یہ رکشہ میرا ہو اور میں ہر روز تمہیں اسکول چھوڑنے جاؤں۔ لڑکیاں کب سے رکشے چلانے لگیں؟ افشا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تاکہ ہونے والی ممکنہ بے عزتی کا اندازہ لگا سکے۔ پہلے تو لڑکیاں موٹر سائیکل بھی نہیں چلاتی تھیں۔ اس دن بسم اللہ بیکری کے سامنے موٹر سائیکل والی لڑکی دیکھی تھی نا، کس مزے سے اپنے بہن بھائیوں کو شاپنگ کروانے آ رہی تھی۔ بیٹھک کے جالی دار دروازے کے باہر ہونے والی ہلچل کو اس نے بیزاری سے دیکھا۔ بس تھوڑی دیر آرام کرنے ہی تو آیا تھا، مگر باہر کھڑے نئے نکور رکشے کے ساتھ بچے وہی سلوک کرتے جو نئی نویلی ووٹی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کی نیم آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ وہاں بچے نہیں بچیاں تھیں، وہ بھی بڑی بڑی۔ نرمین خود بھی مار کھائے گی اور مجھے بھی کھلائے گی۔ اب آ جا، گھر چلیں، اب بہت دیر ہو گئی ہے، رکشے کا مالک آ جائے گا۔ افشا کی آواز گھٹ گئی۔ اس کی نظروں کے عین سامنے جالی کا دروازہ کھل گیا تھا۔ تو آ جائے، میں پوچھ تو لوں، رکشہ چلانے کی پہلی شرط کیا ہے؟ نرمین بھاگ! افشا نعرہ لگاتی وہاں سے بھاگ لی تھی۔ نرمین نے بھی ہرنی کی طرح کلانچیں بھرنا چاہی، مگر اس کی کلائی مراد کی گرفت میں تھی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رکشہ آپ کا اپنا ہو۔ نرمین نے زور لگا کر کلائی چھڑانی چاہی۔ اور دوسری، سکھانے والا میرے جیسا۔ ساتھ ہی اس نے چیخ ماری کیونکہ نرمین نے دانت اس کی کلائی میں گاڑ دیے تھے۔ پھر ہرنی غائب ہو گئی۔ کیا جنگلی بلی تھی! اس کے ہاتھ پر گھڑے دانتوں کے نشان تکلیف دے رہے تھے۔ کھا تھوڑی جاتا، بس ڈرانے ہی تو لگا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ رکشے میں پڑے اسکول بیگ پر پڑی تو وہ بے ساختہ ہنسا۔ دونوں گھر کے دروازے پر جا رکیں۔ ذلیل نہ ہو تو کیسے زور سے کلائی پکڑ لی! نرمین نے پھولی سانس درست کرتے ہی اپنی کلائی پر پڑے نشان کو دیکھا۔ ہائے، کیسے نشان پڑ گیا؟ نشان تو میں ڈال کر آئی ہوں، یاد ہی کرے گا۔ نرمین، تمہیں بھی بڑا شوق ہے پنگے لینے کا۔ کیا ضرورت تھی خواہ مخواہ اس کے رکشے میں جا کر بیٹھ گئی۔ آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو میں تمہارے ساتھ اسکول نہیں جاؤں گی۔ افشا نے اپنا بیگ ایک سے دوسرے کندھے پر منتقل کیا تو نرمین کو ایک دم اپنے خالی کندھوں کا احساس ہوا۔ افشا! نرمین کا رنگ اڑ گیا۔ اب کیا ہے؟ افشا اپنے گھر کی کنڈی کھٹکھٹا چکی تھی۔ میرا بیگ! دروازہ نرمین کے گھر کا کھلا تھا اور سوال سمینا نے کیا تھا۔ کیا ہوا تمہارے بیگ کو؟ دونوں کی بولتی بند ہو گئی۔ نرمین نے مدد طلب نگاہوں سے افشا کو دیکھا، مگر افشا کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ نظریں چراتے گرداب سے اندر غائب ہو گئی۔ نمو، بیگ کہاں ہے؟ وہ امی جی، پیچھے کتا لگ گیا تھا، ہم نے بھاگ کر جان بچائی تو بیگ گلی میں گر گیا۔ اس نے اٹک اٹک کر بہانہ گڑھا۔ حد کرتی ہو نمو، کوئی اس طرح اپنی کتابیں پھینک کر آتا ہے؟ اب کیا کریں، یہاں تو کوئی ہے بھی نہیں۔ سمینا نے ادھر ادھر گلی میں جھانکا۔ امی جی، بیگ کوئی اٹھا کر لے جائے گا، میں بس یوں گئی اور یوں آئی۔ تمہارے ابا نے میری گردن اتار دینی ہے۔ سمینا فکر مندی سے باہر نکل آئی۔ تبھی گلی کے نکڑ سے ہاتھ میں کچھ کتابیں لیے وہ نمودار ہوا۔ دبلا پتلا لمبا تڑنگا، جس کے بال بنانے کے باوجود ماتھے پر بکھرے رہتے۔ فرخ جمال، گورنمنٹ بوائز کالج میں FSC کا اسٹوڈنٹ۔ کیا ہوا چاچی؟ اس نے دور سے ہی پوچھ لیا۔ بھلا چاچی سمینا کہاں گلیوں نکلتی دکھائی دیتی تھیں سوائے اشد ضرورت کے۔ اسے تو سبزی بھی لینا ہوتی تو چھوٹے والے کو ہی بیچتی تھیں۔ فرخ،
جا میرا بچہ، بھاگ کر اس نرمین کے ساتھ جا، یہ اپنا بیگ کہیں گرا آئی ہے۔ بیگ تھا یا بال پوائنٹ جو گرا بھی آئی اور پتہ بھی نہ چلا؟ کان میں انگلی چلاتے اس نے نرمین کو دیکھا، جس کا بس نہ چلتا کہ وہ سر پر دوڑ لگائے جبکہ وہ کھراما کھراما چل رہا تھا۔ تیز نہیں چل سکتے؟ اللہ نے اتنی لمبی ٹانگیں کس لیے دی ہیں؟ نرمین تنک کر بولی۔ کتنا تیز؟ جتنا شادی کا کھانا کھا کر بھاگے تھے۔ بچپن کی ایک ایک یاد فرق کی فنگر ٹپس پر تھی، جب وہ کالونی کی ایک شادی میں عین کھانے کے وقت بن بلائے گھس گئے اور بھانڈا پھوٹنے پر جس طرح چکن پیس لے کر بھاگے تھے۔ نرمین کو بھی ہنسی آ گئی۔ تمہیں اب بھی یاد ہے؟ مجھے تو ایک ایک بات یاد ہے۔ فرق نے گردن موڑ کر نرمین کو دیکھا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور دوپٹہ ٹھوڑی کے نیچے دبوچ رکھا تھا کہ تیز چلنے سے اڑ نہ جائے۔ تمہاری یادداشت کو سلام، اب چلنا ہے تو چلو۔ وہ مزید تیز ہوئی۔ اتنی تیزی پڑھائی میں دکھائی ہوتی تو آج تم بھی کالج میں ہوتی۔ نرمین نے زیر لب اسے گالیوں سے نوازا، جو باقی باتوں کی طرح یہ بھی نہ بھولتا تھا کہ ابتدائی کلاسوں میں وہ 2 بار فیل ہوئی تھی۔ ایک ہی محلے میں رہنے کا یہی نقصان تھا۔ نرمین کے قدم مقررہ جگہ پر رکے۔ وہاں نہ رکشہ تھا نہ رکشے والا۔ یہیں تو تھا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ بیگ کا کیا قصہ ہے؟ کوئی قصہ نہیں، یہاں ایک رکشہ تھا جس میں میرا بیگ تھا۔ رکشے میں تمہارا بیگ کیا کر رہا تھا؟ انڈے دے رہا تھا۔ نرمین جھنجھلائی تو فرق اچھل پڑا۔ تمہارا بیگ انڈے بھی دیتا ہے؟ نرمین نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تو وہ مزے سے ہاتھ جھاڑ کر بولا، رکشے والا انڈوں سمیت تمہارا بیگ لے کر بھاگ گیا ہے۔ ہائے فاروق، اب میں کیا کروں گی؟ وہ رونے والی ہو گئی۔ امی ابا کی متوقع مار کا خوف اعصاب پر طاری ہو گیا۔ بولتے بولتے رکشے کا پورا حلیہ بیان کر دیا۔ ظاہر ہے رکشے کو ہی آتے جاتے اتنے پیار سے دیکھتی تھی کہ ازبر ہو گیا تھا۔ وہ رکشہ تو مراد بھائی کا ہے، تم اسے جانتے ہو؟ پلیز میرا بیگ لا دو فاروق۔ لہجہ ملتجی ہو گیا۔ اچھا رات کو دیکھوں گا۔ رکشہ نہیں ہے مطلب وہ گھر پر نہیں ہے؟ فاروق نے گھر کے بند دروازے کو دیکھا۔ مراد بھائی اکیلے رہتے ہیں اور میں نے کہا نا میں رات کو آ کر لے جاؤں گا۔ انہوں نے تمہارا بیگ رکھ کر کیا کرنا ہے؟ فاروق کے تسلی دینے پر وہ ڈوبتے دل کے ساتھ گھر واپس آئی تھی، جہاں افشاں یونیفارم بدلے دیوار سے جھکی بیگ کا پوچھ رہی تھی۔ نرمین نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے لعنت دکھائی اور کمرے میں چلی گئی۔ سرد راتوں کی نیم خاموشی میں کاکے کے ہوٹل پر حدت بھی تھی اور رونق بھی۔ چکن کڑاہی اور تیز پتی کی چائے۔ چھوٹا ایک ہی بڑی سی میز کے گرد چکرا رہا تھا، جہاں بازی جمی تھی اور چائے کا دور چل رہا تھا۔ کاکا بس نام کا کاکا تھا، ورنہ بھاری بدن، لمبا قد، نکلی ہوئی توند، بھاری مونچھیں، سانولی رنگت، ہلکے گھنگریالے بال جو اب گھنگریالے کم اور ہلکے زیادہ تھے۔ وہ سرد سے لوہے کی کڑاہی میں مرغی بھون رہا تھا۔ یہاں سب اکثر ہی جمع ہوتے، کچھ احتیاط سے ایک آدھ بازی لگا، چائے پی، گپ شپ لگا کر اپنا کھسیا جیب بچا کر نکل جاتے تھے۔ اور کچھ وہ بھی ہوتے جیسے جیسے رات گہری ہوتی، طبیعت رواں ہوتی، جذبہ بڑھتا، سادہ سی تاش کی بازیاں جوئے میں ڈھل جاتی، جیبیں خالی ہوتیں اور دل و دماغ پچھتاووں سے بھر جاتے۔ دن بھر کی کمائی کیسے منٹوں میں اڑ گئی، یہ خجالت گھر جا کر بیویوں کو مار کر کم ہوتی، جو پوچھ لیتی تھیں، ساری رات کون سی کمائی کر کے آئے ہو؟ انہی میں سے ایک وہ تھا جس نے ایک حد مقرر کر رکھی تھی۔ کسی کا طنز، کسی کا بہلاوا یا کسی کا بھی طعنہ اسے اس حد سے باہر جانے پر آمادہ نہ کر سکا تھا۔ آج بھی اس نے پتے پھینکے اور کھڑا ہو گیا۔ چل یار، ابھی تو رات شروع ہوئی ہے۔ رفیق نے اسے حیرت سے دیکھا اور وہ ہر روز اسے اسی حیرت سے دیکھتا تھا، پر اسے یہاں ختم کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ مبہم سا مسکرایا اور سب اس کی مسکراہٹ پر اٹک گئے۔ تو پھر کہاں ختم کرنے کا ارادہ ہے؟ منشی اکرم نے معنی خیزی سے کہا تو قہقہا لگا کر اس کی طرف جھکا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ جہاں تمہاری صبح ہوتی ہے۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ اینٹوں کے بھٹے پر نیا خاندان کام کرنے آیا تھا۔ ان کی بڑی بہو چھلکتی بڑھتی سراہی تھی۔ ابھی تو اس کی خبر بھٹے والوں کو بھی نہ ہوئی تھی۔ یہ کم بخت، کم عمر نوجوان رکشہ ڈرائیور کہاں سے خبر اڑا لایا؟ کم از کم وہاں نہیں۔ اکرم کے اچھی طرح پسینے چھڑا کر مراد نے جملہ پورا کیا تھا۔ اکرم نے غیر محسوس انداز میں سانس باہر نکالی۔ اس کی حالت پر سبھی کو ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ شرم کر مرادے، اپنی اور میری عمر دیکھ۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں چاچا،
اپنی اور میری عمر دیکھ، وہ کہہ کر ہاتھ ہلا کر چلا گیا۔ اپنی بات کا پکا ہے، رہن دے، ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اکرم نے خجالت مٹانے کو گالی دی۔ اس چائے والے کی طرح رکشے والے کی بھی کوئی تصویر لے لے تو ہیرو وہی بن جائے گا۔ قد، بت، شکل و صورت، BA کے پرچے دے دیتا تو آج گریجویٹ کہلاتا۔ کاکا ویسے بھی مراد کو پسند کرتا تھا، تبھی کڑاہی پر مسالہ ڈالتے بول اٹھا، بن گئی ہے تو لے آ یا بھوکا مارے گا۔ اکرم نے بات بدل دی۔ یہاں مراد کو پسند کرنے والوں کی تعداد خاصی تھی، بات بدلنے میں ہی عزت تھی۔ پورے دن کی روٹین ایسی نہیں تھی کہ وہ تھک کر چور بستر پر گرے اور سو جائے، بلکہ ابھی تو زندگی کی سختیاں کچھ کم ہوئی تھیں، تبھی تو وہ مسکرانے لگا تھا، دوستوں میں وقت گزارنے لگا تھا۔ نہا کر کپڑے بدل کر کمرے میں آیا تو الماری کے پاس رک گیا۔ اس کی BA کی کتابیں ایک ترتیب سے رکھی تھیں۔ کبھی کبھی آدھی رات کو یہ کتابیں سانس لینے لگتیں، ان کی سرگوشیاں شکایتوں میں ڈھل جاتیں۔ وہ تو اس کی زندگی کا مقصد تھیں، وہ کیسے انہیں الماری میں بند کر کے بھول گیا تھا۔ بھولا کہاں ہوں، بس کچھ خواب طاقچوں میں سجنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کی ٹھنڈی پوروں نے مقدس صحیفے سمجھ کر ان کتابوں کو چھوا۔ تو صرف نام کا مراد نہیں ہے میرا بچڑا، تو میرے دل کی مراد ہے۔ ایک دن آئے گا جب ترخانوں کے بوہے پر ماسٹر مراد علی کے نام کی تختی سجے گی۔ تمہارا ماسٹر مراد رکشے والا مراد بن گیا ابا جی۔ وہ کڑلاتا ہوا پلنگ پر آ بیٹھا۔ اسی لیے تو گھر جلدی نہ آتا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے یہاں علی بخش ترکھان پیڑھی ڈال کر بیٹھ جاتا تھا، اپنی چھدری داڑھی کھجاتا، باتوں کے رندے پھیر کر ڈھلتی رات کو پتلی پتنگ کر دیتا۔ صبح مراد علی کا سارا بستر باتوں سے بورے سے اٹا ہوتا۔ اسے ہر روز بستر کی چادر جھاڑ کر علی بخش ترکھان کو بسد احترام اور بسد اصرار رخصت کرنا پڑتا، ورنہ اس کا بس نہ چلتا، چک 59 سے اپنا سامان اٹھا کر یہیں قیام پذیر ہو جاتا۔ مراد نے چونک کر گردن گھمائی۔ بستر پر پڑے بیگ کو دیکھ کر ایک لمحے کو یاد ہی نہ آیا کہ کہاں سے آیا تھا۔ دوسرے لمحے ہاتھ پر پڑا آدھا ادھورا چاند نمایاں ہو گیا۔ تیز دانت تھے، جنگلی بلی۔ اس نے بیگ پاس کھینچ کر کھولا۔ وہی ساری چیزیں جو میٹرک کے اسٹوڈنٹ کے بیگ میں ہو سکتی تھیں، کتابیں، کاپیاں، جیومیٹری باکس۔ اس نے یوں ہی بے خیالی میں ایک کاپی کھولی۔ پہلے صفحے پر بہت خوبصورت لکھائی میں نام لکھا تھا، نرمین فاطمہ ولد انور حسین، مراد علی ولد علی بخش۔ ماسٹر ہدایت اللہ کی پاٹ دار آواز پورے کلاس روم میں گونجی۔ وہ جو 40 بچوں کی کلاس میں سب سے آخری رو میں بیٹھا تھا، مزید سمٹ گیا۔ ماسٹر صاحب کی پکار وہ پکار تھی جس کے بعد ننھے منھے دلوں اور جسموں پر قیامت ٹوٹ رہی ہوتی، مگر افسوس کہ مانیٹر نے اسے کالر سے پکڑ کر ماسٹر صاحب کے روبرو پیش کر دیا تھا۔ ادھر سیدھا ہو نالائق۔ نالائق نے اپنی ننھی منھی ہتھیلی کے ان کے سامنے پھیلا کر اسی لمحے ماسٹر صاحب کو دل کا دورہ پڑنے کی دعا بھی کر ڈالی۔ کیا لکھائی ہے، کیا خوش خطی ہے، جیسے موتی پروئے ہوں۔ ایسی لکھائی تو میرے ابے کی تھی، حالانکہ ماسٹر صاحب کے ابا جی نے تو کبھی الف بھی لکھ کر نہ دیکھا تھا، مگر بس یہ ماسٹر صاحب کی تعریف کی انتہا تھی۔ مراد نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ ماسٹر صاحب اس کی کاپی کے صفحے کو دیکھ کر سر دھن رہے تھے۔ سچ سچ بتا، کس نے تیرا نام لکھا ہے؟ میں نے خود لکھا ہے جی۔ ننھا منا سینہ چوڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے، تیرا خط کس نے درست کروایا مرادے؟ میرے ابا جی نے، اس نے مزید چوڑا ہو کر بتایا۔ کاپی کے کھلے صفحے پر اس کا نام ٹکے والی قلم کے ساتھ جگمگا رہا تھا، مراد علی ولد علی بخش۔ دیکھو نالائکو، یہ ہوتی ہے لکھائی، اس طرح لکھا جاتا ہے۔ ڈوب مرو چودھریوں، ترکھانوں کا لڑکا بازی لے گیا۔ ماسٹر صاحب کاپی لہرا لہرا کر جماعت کے دوسرے لڑکوں کو غیرت دلا رہے تھے۔ ترکھانوں کا لڑکا ہواؤں میں اڑنے ہی لگا تھا کہ غبارے سے ہوا نکل گئی۔ ہامتا کامتا بشیر نائی اپنی دھوتی سنبھالتا کلاس میں گھستا چلا آیا۔ مراد علی، او مراد علی! ماسٹر صاحب نے جھک کر اپنے خصے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تیرے ابے کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ ماسٹر صاحب جھکے کے جھکے رہ گئے، اور مراد علی حیرت سے سوچ رہا تھا، ماسٹر صاحب کے لیے مانگی گئی دعا ابو جی کو کیسے لگ گئی؟ مراد علی نے تیزی سے کاپی بند کر کے بیگ میں گھسیٹی اور بیگ اٹھا کر کرسی پر پھینک دیا۔
ماضی تکلیف دہ تھا، بہت زیادہ تکلیف دہ۔ کوئی 4 دن کے بعد ہلکی سی دھوپ نے شکل دکھائی تو ہر گھر کا صحن اور چھتیں دھلے کپڑوں، نہائے دھوئے بچوں اور دھلی ہوئی گندم سے بھر گئے۔ نرمین نے بھی سارے کپڑے ماں کے ساتھ مل کر دھوئے تھے۔ اس سے چھوٹی سمرین بھاگ بھاگ کر تاروں پر ڈالتی رہی، چھوٹے دونوں کی خوب رگڑ رگڑ کر بدن اور سر پر مالش کی۔ حذیفہ اور طلحہ دونوں جڑواں تھے، 5 سال کی عمر میں اب جا کر اسکول میں داخل ہوئے تھے۔ گرم پانی رکھ دے سمو، دھوپ جا رہی ہے، ان کو تو نہلا دوں، سمینہ نے آواز لگائی۔ دونوں اب لنڈے کے پاجامے پہنے چارپائی پر اچھل رہے تھے۔ پاس ہی سمرین سے چھوٹی فضا ٹاٹ بچھائے اپنے کپڑوں کی گڑیاں رکھے بڑی سنجیدگی اور انہماک سے انہیں 2 کا پہاڑا یاد کروا رہی تھی، جو ابھی اسے خود بھی یاد نہ ہوا تھا۔ امی جی، کام ختم ہو گیا تو میں تھوڑی دیر خالہ خدیجہ کی طرف ہو آؤں؟ خدیجہ فاروق کی امی تھیں اور اسے فاروق سے اپنے بیگ کا پتہ کروانا تھا۔ بیگ نہ ملا تو وہ چھٹیوں کے بعد کیا کرے گی، سوچ کر ہی دل ڈوب جاتا تھا۔ چلی جانا، جا دیکھ اس نے پانی گرم رکھا ہے۔ خدیجہ خالہ صحن کے بیچ پیڑھی کھینچے بال بکھیڑے سر میں تیل کی مالش کر کے بال گوندنے کی تیاریوں میں تھی۔ سلام خالہ جی، کتنے دنوں کے بعد خالہ کی یاد آئی ہے، نہ تمہیں فرصت ملتی ہے نہ تمہاری اماں کو۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر پیار سے شکوہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے دن ہیں خالہ جی، کب گزر گئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ نرمین نے ان کے ہاتھ سے تیل کی شیشی لے لی۔ صاف ستھرا گھر خاموش تھا۔ پاس ہی دھلی ہوئی گندم چارپائی پر سوکھنے کو ڈال رکھی تھی۔ فاروق کا گھر ان چند خوش قسمت گھروں میں سے تھا جو سال بھر کے لیے گندم ایک ساتھ خرید لیتے تھے۔ تمہاری اماں سے کہا بھی تھا کبھی کبھار آ کر گندم وغیرہ دھو جایا کرے، کچھ چھوٹے موٹے کام کر جائے تو 4 پیسے ہی بنیں گے۔ ابو جی کو اچھا نہیں لگتا۔ نرمین کا لہجہ مدھم ہو گیا۔ حالات ہمیشہ سے تو ایسے نہ تھے، کبھی وہ بھی گندم خریدا کرتے تھے۔ اتنے جی کھانے والے خود کیا کیا کرے گا، محنت میں کیا آر۔ خدیجہ خالہ کے لہجے میں ہمدردی اور طرز تھا۔ نرمین نے تیزی سے تیل لگا کر چٹیاں گوند دی، ساتھ ساتھ محنت کی عظمت پر لیکچر بھی سن لیا۔ خالہ جی، فاروق گھر پر نہیں ہے، مجھے ایک کتاب کا پوچھنا تھا۔ اس نے تیل کی شیشی طاقچے میں رکھتے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اندر ہی پڑھنے بیٹھا تھا، چھٹیوں کے بعد پرچے ہیں نا۔ انہیں سبزی والے کی آواز آنے لگی، جاؤ پوچھ لو۔ وہ خود سبزی والے کو آواز دیتی باہر کی طرف لپکی۔ فاروق، فاروق، وہ کھلے دروازے سے آوازیں دیتی اندر گھس گئی۔ اس کے عقب میں دروازہ کھڑاک کے ساتھ بند ہوا۔ کمرے میں اچھا خاصا اندھیرا تھا۔ نرمین کی جان نکل گئی۔ صحن میں 2 بوریاں پڑی تھیں، ایک موسمیوں سے بھری اور دوسری کچی مونگ پھلی سے۔ بچوں کا بس نہ چلتا تھا کہ ان میں سے کہیں سے سوراخ ہو جائے تو کم از کم دیدار تو نصیب ہو، مگر ابا اور ماموں سہیل کے ہوتے یہ ممکن ہی کہاں تھا۔ دونوں چارپائیوں پر بیٹھے باتوں میں مگن تھے۔ سہیل کے پیروں میں سمینہ کا جہیز کا سفید خیز اور سر تلے کڑھائی والا تکیہ تھا۔ وہ لیا سے یہ سوغاتیں ہر سال لے کر گھر پہنچاتا۔ سمینہ اپنے محدود وسائل کے ساتھ بھائی کی خاطر و مدارت میں لگی تھی۔ وہ ایک لمبے قد کی دبلی پتلی پھرتیلی سی عورت تھی، مگر جڑواں بچوں کی پیدائش پر وہ جس طرح بیمار رہی اس سے جلدی تھکنے لگ گئی تھی۔ نرمین کہاں ہے گڈی؟ سہیل اب بھی سمینہ کو گڈی ہی کہا کرتے تھے۔ یہیں محلے میں گئی ہے، وہ انڈے ابال رہی تھی۔ گھر کی مرغیاں پالنے کا یہی تو فائدہ تھا، مہمانوں کے سامنے بھرم رہ جاتا تھا۔ ماں باپ تو تھے نہیں جن کے سامنے اپنے حالات کا رونا روتی، بھائی تھے جو سال کے سال آ کر میکے کے ہونے کا احساس دلا جاتے۔ اب بڑی ہو گئی ہے، محلے میں اس طرح اکیلے نہ بھیجا کر گڈی، سہیل نے نرمی سے ٹوکا۔ ابا کا یاد ہے کبھی جو تم لوگوں کو محلے میں نکلنے دیا ہو؟ میں بھی سمجھاتا رہتا ہوں، اب بڑی ہو گئی ہے۔ انور حسین نے سمینہ کو گھورا۔ کہاں جاتی ہے؟ خدیجہ کے گھر تک گئی ہے۔ سمینہ چائے کی ٹرے لیے کچن سے نکلی۔ جا سمو، بہن کو بلا کر لا، کہنا ماما جی آئے ہیں۔ سمرین اپنی چھوٹی سی لوئی گرم چادر سنبھال کر باہر کی سمت بھاگ گئی۔ دکان چھڑا لی انور؟ چائے دیکھ کر سہیل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی چھوٹ جائے گی، انور خجالت مٹانے کو ہنسا۔ سمینہ جلدی سے بھائی کے سامنے چائے رکھنے لگی۔ چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی مگر بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ مگر جب سمینہ کے ہاں جڑا بچوں کی پیدائش دائیوں کی تمام تجربہ کاریوں اور کوششوں کے باوجود گھر میں نہ ہو سکی تو اس کی حالت خراب ہونے پر ہسپتال لے جایا گیا۔
تو ڈاکٹرز نے آپریشن بتایا تھا اور جتنی رقم بتائی تھی انور حسین کے لیے اس کا بندوبست کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ تب اس نے اپنی دکان اکرم کے ہاتھ گروی رکھ دی۔ چھوٹے سے علاقے کی دکان بہت مہنگی تو نہیں تھی، مگر سمینہ اپنے بیٹوں کے ساتھ خیر خیریت سے گھر واپس آ گئی۔ تب سے اب تک وہ دکاندار سے ریڑھی والا تھا۔ بچوں کی تعداد کے ساتھ اخراجات بھی بڑھے۔ اب ہر مہینے بس سود کی رقم ادا ہوتی رہتی، اصل رقم اپنی جگہ کھڑی تھی۔ اچھی بھلی دکان سے ریڑھی پر آ گیا، دیکھ کر دل ڈوبتا ہے۔ سہیل نے گرم گھونٹ کے ساتھ آہ بھری۔ حالات لے آئے، ورنہ کس کا دل چاہتا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ سمینہ نے ہنس کر بات ٹال دی اور فضا کو دیکھنے لگی۔ وہ برآمدے میں بھائیوں کو قابو کیے بیٹھی تھی، ورنہ مہمان کے سامنے سے سارے انڈے غائب ہو چکے ہوتے۔ خالہ خالہ، اندھیرے میں گھبرا کر نرمین کو نہ دروازے کا لاک سوجھ رہا تھا، نہ دیوار پر لگا سوئچ بورڈ۔ کمرہ تھا کہ تہہ خانہ، نہ کوئی کھڑکی نہ روشن دان، کمبل میں محو خواب۔ فاروق ہڑبڑا کر جاگا۔ کون ہے؟ خالہ۔ نرمین کو فاروق کی آواز بھی کسی بھوت کے مشابہ ہی لگی تھی۔ خالہ کا سبزی والا دور نکل گیا تھا، وہ چار گھر چھوڑ کر اس سے لڑنے میں مصروف تھیں کہ وہ ان کی آواز پر رکا نہیں۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ فاروق گھبرا کر پاس آیا۔ اس سے کہیں زیادہ گھبرا کر نرمین نے چیخنا شروع کر دیا۔ گھبراہٹ میں ہاتھ مار کر فاروق نے لائٹ جلائی۔ باہر سمرین نے ان کے چیخنے کی آوازیں سنی تو الٹے قدموں باہر بھاگی۔ خالہ خالہ، جلدی آئیں، کمرے میں نمو اور فاروق بھائی چیخیں مارے جا رہے ہیں۔ سمرین نے اپنے مخصوص انداز میں دہائی دے کر خالہ کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ سبزی والا ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگا۔ خالہ اپنے بھاری جثے کے ساتھ ساری گلی کو ہلاتی گھر کی طرف بھاگی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ دروازہ بند ہو گیا تھا۔ وہ چھپکلی کی طرح دروازے سے لپٹی تھی۔ فاروق نے دانت کچکچا کر اسے بازو سے کھینچ کر پیچھے کیا اور ساتھ ہی آٹومیٹک لاک گھما کر کھول دیا۔ تو اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ کنڈی نہیں مل رہی تھی، وہ جیسے کسی قبر سے باہر آئی ہو۔ آئی کیا کرنے تھی؟ میں تو بیگ کا پتہ کرنے آئی تھی، پتہ نہیں دروازہ کیسے بند ہو گیا۔ نرمین نے شرمندگی سے دوپٹے کے پلو سے ماتھا صاف کیا۔ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ فاروق نے ایک دم خود کو بڑا بڑا محسوس کرتے نرمین کو غور سے دیکھا۔ بند دروازے سے ڈری تھی یا مجھ سے؟ تم سے کیوں ڈروں گی، بندر کہیں کے، وہ تنک کر بولی تو فاروق بدمزہ ہو گیا تھا، مگر مراد بھائی گھر پر نہیں تھے، جب ملیں گے تو لے آؤں گا۔ کیا ہوا؟ یہ سمرین کیا کہہ رہی ہیں؟ سمرین کے ساتھ خالہ افتاؤں خیزاں نازل ہوئیں۔ نرمین نے سمرین کا ہاتھ پکڑا اور سلام کرتی تیزی سے نکل گئی۔ باقی سوال جواب فاروق خود ہی بھگت لیتا۔ آپا، تم اور فاروق بھائی کمرے میں کیوں چلا رہے تھے؟ تیز تیز چلتے سمرین کی چپل اتر گئی تھی۔ پہنتے پہنتے معصومیت سے پوچھنے لگی۔ نرمین کے قدم ٹھٹک کر رکے۔ بند دروازے سے ڈری تھی یا مجھ سے؟ ہم نے چھپکلی دیکھ لی تھی، پر یہ بات کسی اور سے نہ کہنا۔ کیوں؟ سب کہیں گے سمو کی آپا ڈرپوک ہے۔ نہیں کہوں گی۔ شاباش۔ نرمین اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگی۔ فاروق بھائی بھی چھپکلی سے ڈرتے ہیں؟ ہاں، وہ مسکرائی۔ بتاؤ ماما جی کیا کیا لائے ہیں؟ نرمین کے بات بدلنے پر سمرین جوش میں تفصیل بتانے لگی۔ مراد بھائی، گھر لاک کر کے وہ رکشے میں بیٹھا ہی تھا کہ فاروق سامنے آ گیا۔ ہاں لمبو، کیا حال ہے؟ کدھر غائب ہوتا ہے؟ مراد نے خوشدلی سے پوچھا۔ میٹرک میں فاروق نے اس سے میتھس پڑھا تھا، استاد ہونے کے ناطے وہ مراد کی عزت بھی بہت کرتا تھا۔ کدھر غائب ہونا ہے؟ یہیں ہوتا ہوں، آپ سنائیں۔ رکشہ تو بہت فٹ لیا ہے۔ فاروق نے ستائشی نظروں سے رکشے کو دیکھا۔ کرائے کا ہے یا؟ گھر کرائے کا ہے، سواری اپنی ہے۔ مراد نے فخر سے گدی پر ہاتھ مارا۔ بہت بہت مبارک ہو بھیا، اب ہمت کر کے BA کا امتحان بھی دے دیں۔ فاروق نے پورے خلوص سے مشورہ دیا تھا۔ دیکھتا ہوں یار، اتنی مشقت کے بعد اب پڑھائی کی طرف ذہن نہیں بن رہا۔ یہ تو زیادتی ہے بھیا، خواہ مخواہ اپنی ذہانت ضائع کریں گے۔ فاروق نے افسوس سے اسے دیکھا۔ چل چھوڑ ان باتوں کو، بیٹھ، چکر لگوا کے لاتا ہوں تجھے۔ مراد نے بات بدلی۔ نہیں بھیا، ابھی تو ایک کام سے آیا تھا۔ کیسا کام؟ وہ اس دن نرمین اپنا بیگ آپ کے رکشے میں بھول گئی تھی۔ نرمین؟ مراد چونکا۔ ہاں، ہمارے محلے میں رہتی ہے، اپنی کتابوں کے لیے بہت پریشان تھی۔ اچھا یار، ابھی تو میں نے گھر لاک کر دیا ہے، اکیڈمی سے بچوں کو لینا ہے، اس لیے لیٹ بھی ہو رہا ہوں۔
گھر کہاں ہے؟ میں شام کو پہنچا دوں گا، مراد نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ یہ 2 گلیاں چھوڑ کر کھیتوں کے پاس آخری گھر ہے، انور حسین کا، فاروق نے سادگی سے بتایا۔ چل فکر نہ کر، شام کو بھجوا دوں گا۔ ضرور۔ نرمین بہت پریشان تھی، اس نے جاتے جاتے تاکید کی۔ جنگلی بلی پریشان بھی ہوتی ہے؟ مراد زیر لب مسکرایا۔ افشاں اور نرمین صحن میں چارپائی پر بیٹھی چھٹیوں کا کام کر رہی تھیں۔ اپنے پاس تو کتابیں تھیں نہیں، اس لیے افشاں کی مدد لینا پڑتی۔ وہ ابھی اسی بہانے گھر کے کاموں سے جان چھڑا کر بیگ اٹھائے بھاگ آئی تھی۔ اگر تمہارا بیگ نہ ملا تو کیا کرو گی؟ تو اب کر رہی ہوں۔ نرمین چڑ گئی۔ وہ خود اتنی پریشان تھی، غصہ کیوں ہوتی ہو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ رکشے میں سوار ہو۔ افشاں ناراض ہو گئی۔ تو کیا کروں؟ دن میں 30 بار یہی سوال کرتی ہو۔ اس کمبخت فاروق نے وعدہ کر لیا تھا، مگر ذرا جو پرواہ کی ہو۔ چل فاروق کے گھر چل کر پتہ کرتے ہیں۔ میں نہیں جا رہی، وہ کنی کترا گئی۔ کیوں؟ تم تو خدیجہ خالہ کے گھر بہت خوشی خوشی جایا کرتی تھی۔ افشاں نے تعجب سے دیکھا۔ وہ کاپی پر پنسل سے آنکھ بنا رہی تھی۔ انہوں نے گھر کے دروازے بدل لیے ہیں، اپنے آپ ہی لاک ہو جاتے ہیں۔ ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ جادو کے دروازے ہیں؟ آپ ہی سچ کہہ رہی ہیں، سمرین غلط وقت پر ٹپکی۔ اس دن بھی فاروق بھائی اور آپی کمرے میں بند ہو گئے تھے اور زور زور سے چیخیں مارنے لگے تھے۔ مجال تھا جو اس نے ایک بار بھی نرمین کی طرف دیکھا ہو۔ نرمین کی چپیڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ وہ روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی۔ یہ ڈیلے باہر گر جائیں گے۔ نرمین کو افشاں کی پھٹی پھٹی آنکھوں سے کوفت ہوئی۔ یہ کیا قصہ ہے؟ افشاں نے ساری کتابیں ایک طرف لپیٹ دیں۔ تم دونوں کمرے میں کیسے بند ہو گئے؟ دروازہ لاک کس نے کیا تھا؟ چلا کیوں رہے تھے؟ پھر دروازہ کیسے کھلا؟ اور جب تک دروازہ نہیں کھلا تھا افشاں کے گھر کیبل کنیکشن تھا، فلمیں دیکھنے پر بھی کوئی پابندی نہ تھی۔ تخیل کی پرواز نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ نرمین نے دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ دبا دیا۔ دونوں چارپائی پر ڈھیر ہو گئیں۔ افشاں خود کو چھڑا رہی تھی، نرمین اس کا سانس بھی بند کر دینا چاہتی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ تیرے منہ سے آواز بھی نکلی تو گلا دبا دوں گی، افشاں کے نیچے دبا اپنا دوپٹہ کھینچ کر اوڑھتے ہوئے نرمین نے دھمکی دی۔ تبھی دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ نرمین فاطمہ۔ اوئی ماں، اب نرمین فاطمہ کے نام ڈاک بھی آنے لگی۔ افشاں نے الٹا سیدھا دوپٹہ اوڑھا اور بھاگ کر نرمین کے برابر آ کھڑی ہوئی، جس نے تجسس اور حیرت سے دروازہ کھول دیا تھا۔ ابا گھر پر نہیں ہے۔ ابا کا نام نرمین فاطمہ ہے؟ کمال معصومیت سے دریافت کیا گیا ہے۔ یہ ہے نرمین فاطمہ۔ افشاں نے دانت نکالتے نرمین کی طرف اشارہ کیا، جو عقب میں کھڑے رکشے اور کندھے پر لٹکتے بیگ کو دیکھ کر نووارد کو پہچان چکی تھی۔ آپ تو وہی ہیں جو نرمین کا بیگ لے کر بھاگے تھے۔ افشاں کے بے سروپا الزام پر مراد تل ملا کر رہ گیا۔ میں وہ ہوں جس کا رکشہ آپ دونوں چوری کرنے والی تھیں۔ آپ پولیس لے کر آئے ہیں؟ افشاں کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ سچ میں مجھے نہیں، یہ نرمین کو عادت ہے ایسی حرکتیں کرنے کی۔ نرمین کا دل چاہا سمرین جو چپیڑ کھا کر اندر گئی تھی وہی رکھ کر افشاں کے دے مارے۔ معاف کرنا بھائی، ہم تو صرف آپ کا رکشہ دیکھ رہے تھے، مہربانی کر کے میرا بیگ واپس کر دیں، ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ نرمین نے سمجھداری سے قصہ مختصر کرنا چاہا۔ دوپٹہ اوڑھے، نظریں چرائے سنجیدگی سے بولتی سردیوں کی گلابی شام جیسی لڑکی۔ مراد کے پہلو میں کئی برسوں سے پتھر بنا دل پگھلا۔ جذبات کی قہر زدہ ندی میں لہریں اٹھیں۔ نرمین نے جھجکتے ہوئے نگاہ اٹھائی۔ یہ بولتا کیوں نہیں؟ بیگ دینے آیا تھا تو بیگ دے کر جاتا کیوں نہیں؟ نمو کون ہے؟ سمینہ کو سمرین نے جگا دیا تھا۔ تم دونوں دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ مراد نے آہستہ سے بیگ کندھے سے اتار کر زمین کی دہلیز پر رکھا اور خاموشی سے چلا گیا۔ بیگ دینے آیا تھا، اپنے آپ دے کر چلا گیا۔ نرمین معصوم تھی، کم عمر تھی، ابھی ان جذبوں سے انجان تھی۔ ابھی تو ذہن یہ پہیلی بھی نہ بوجھ پایا تھا کہ فاروق کے ساتھ لاک ہونے کے بعد وہ گھبرائی تو گھبرائی کیوں؟ یہ بھی نہ پتہ چلا کہ کوئی وہاں اپنا آپ چھوڑ گیا تھا۔ Subscribe my channel for more videos.